کسی سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا جاتا ہے، نہیں کرنے کی چیزوں کو بیان نہیں کیا جاتا۔ رفع الیدین کرنے کی حدیثیں زیادہ ہیں، اس لیے کہ وہ ایک عمل ہے، کیا ہے۔ جس نماز میں نبی نے رفع الیدین نہیں کیا، صحابہ نے اس کو بیان نہیں کیا۔ رہا یہ مسئلہ کہ نہیں کرنے کا عمل زیادہ ہے، اس کی دلیل صحابہ کا عمل ہے۔ امام ترمذی نے، جو امام بخاری کے شاگرد ہیں، جہاں رفع الیدین کی حدیثیں ذکر کی ہیں نا، تو وہاں نیچے لکھا ہے وہ بھی یقولو، یہی قول ہے فلاں صحابی کا، فلاں صحابی کا، فلاں صحابی کا، فلاں، ان کے نام ہائی لائٹ کیے ہیں۔ اور جہاں رفع الیدین نہ کرنے کی روایت ذکر کی، وہاں یہ فرماتے ہیں وہ بھی یقولو غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی، یہی بہت سارے صحابہ کا مذہب ہے اہل علم میں، اور ان کے نام نہیں لکھے، کیونکہ جو سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے نام بیان کیے جاتے ہیں۔ جب بہت سارے ہوتے ہیں تو ان کا نام نہیں ذکر کیا جاتا۔ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ رفع الیدین کر کے غلط کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ جو نہیں کرتے اللہ کے بندو، ان کے پاس بھی کچھ دلیل ہے، اس کو اختلافی مسئلہ مان لو، بس ہماری جان چھوڑ دو۔ ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ کریں، آپ کو اگر اس پہ اطمینان ہے آپ وہ کریں، لیکن نہ کرنے والوں کو انسان کا بچہ مان لیں آپ لوگ، صحیح ہے نا، مسلمان مان لیں، ان کو مان لیں کہ یہ بھی عاشق رسول ہیں۔ اللہ نے اس سنت کو بھی تو زندہ رکھنا تھا نا، تو کیوں خون پی رہے ہو بھائی؟ ہم جب آپ کا نہیں خون پی رہے، جو پی رہے، انشاءاللہ رفع یدین کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے، نہ کرنے والے بھی جائیں گے۔ اگر کبائر سے اجتناب ہے، محرمات سے اجتناب ہے، تو اونچی آمین کہنے والی بھی جائیں گے، پست آمین کہنے والی بھی جائیں گے۔ یہ تو مختلف ہی چیزوں میں جنت جہنم کا پھر معیار نہیں رہ جاتا، پھر اولا غیر اولا کا معیار رہ جاتا ہے۔ لیکن جو چیزیں میں آپ کو زندگی کی بتا رہا ہوں، ان پر جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے والے ہیں۔ دیکھیے، حضور نے مختلف طریقوں اختیار کیے مختلف اوقات میں۔ اب صحابہ کا طرز عمل یہ ہوتا تھا کہ مثلاً ایک روایت آتی ہے کہ ایک صحابی حضور سے ملنے آئے، کوئی بدوی تھے، دیہات کے آدمی تھے، انہوں نے حضور کو دیکھا کہ آپ کا گریبان کھلا ہوا تھا، آپ نے بٹن لگائے ہوئے نہیں تھے۔ پھر انہوں نے ساری عمر اپنے گریبان کے بٹن نہیں لگائے کہ میں نے محمد کو اس طرح دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ ان کا جذبہ ہے، ان کی نیکی ہے، اتباع کا جذبہ ہے۔ یا ایک سفر میں کسی کو دیکھا، کسی نے دیکھا کہ حضور ایک درخت کے نیچے سے ہو کر گزرے، اب وہ جب بھی جاتے تھے ادھر اس کے نیچے سے ہو کر گزرتے تھے، چاہے اس کی کوئی مقصد نہیں، لیکن یہ بھی ایک اتباع کا جذبہ ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ نماز کی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں معلوم ہوتا ہے کہ حضور کچھ اس میں رد و بدل کرتے رہے۔ کبھی آپ نے ہاتھ بالکل کھلے چھوڑ کر بھی نماز پڑھی ہے، کبھی آپ نے ہاتھ نیچے باندھے ہیں، کبھی اوپر باندھے ہیں۔ اسی طریقے سے رفع یدین کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے وہ کی ہے جیسے کہ اہل حدیث حضرات کرتے ہیں، اور جیسے کہ یہ شیعہ کرتے ہیں، وہ اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں رفع یدین۔ اہل حدیث سے آگے ہیں، وہ بہت آگے ہیں رفع یدین کے اندر۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ حضور نے آخری زمانے میں آ کر سارے رفع یدین چھوڑ دیے تھے، سوائے یہی جو تکبیر تحریمہ کے وقت ہے۔ اب یہ روایات، اب یہ بحث ہو جائے گی علمی، کس روایت کا کیا مقام ہے، کس کی کیا حیثیت ہے۔ بخاری شریف میں جو روایت ہے وہ یہی ہے رفع یدین کی، جو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہ بخاری شریف واحد کتاب تو نہیں ہے حدیث کی، مصنف عبد الرزاق ایک کتاب ہے، اور اسی طریقے سے اور اس میں یہ کہ امام مالک کے پیروکار، حالانکہ امام مالک مدینے کے دارالہجرہ کے امام ہیں، وہ رفع یدین نہیں کرتے۔ امام شافعی کے کرتے ہیں، امام مالک کے نہیں کرتے، امام ابو حنیفہ کے نہیں کرتے۔ تو ان چیزوں میں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ رفع یدین کرتے ہیں۔ باقی یہ حدیثیں ضرور ثابت ہیں کہ ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین فرماتے رہے ہیں، یعنی جیسے قیام کے بعد رکوع میں گئے، رکوع سے اٹھے تو پھر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے، پھر آپ سجدے کے اندر گئے ہیں۔ تو جیسے امام شافعی کے پیروکار ایسا ہی کرتے ہیں، لیکن ہمارے احناف کے نزدیک یہ حدیثیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمر مبارکہ کے اعمال اختیار کرتے ہیں، اور ان کی روایات سے ثابت ہے کہ سرکار نے آخری عمر میں رفع یدین کو ترک کر دیا تھا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فقہی معاملے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثوں پر عامل ہے، لہٰذا ہم رفع یدین نہیں کریں گے۔ لیکن اگر کوئی کرتا ہے رفع یدین
تو ٹھیک ہے آپ اس پہ طنز نہ کریں، وہ اپنی دلیل سے کر رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ جو نہیں کر رہا اس کو برا بھلا کہنا. رفع یدین زیادہ سے زیادہ سنت کریمہ، یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے. اگر کسی کے نزدیک سنت ہے ابھی تک وہ کر رہا ہے تو اس کو کرنے دیں. جس کے نزدیک یہ منسوخ ہو چکا ہے وہ فقہا کے قول پر عمل کر رہا ہے، اسے زد و کوب کرنا، اسے برا بھلا کہنا، یہ کوئی جھگڑے کے مسائل نہیں ہونے چاہیے. آپ اپنے فقہ پر عمل کریں، دوسرے کو اپنے فقہ پر عمل کرنے دیں. اس قسم کے جھگڑوں میں پڑھ کر آپس میں اپنی طاقت کو کمزور کرنا، نفرتیں پیدا کرنا، اپنی نسلوں کے اندر نفرتیں چھوڑ کے چلے جانا، یہ غیر مناسب چیز ہے. یہ فروعی اختلافات میں کوئی اصولی اختلافات نہیں ہوتے. یعنی کفر اور اسلام کی جنگ نہیں ہے، یہ مستحب اور غیر مستحب، سنت اور غیر سنت کا مسئلہ ہے. ان میں نرمی اور آسانی ہے. جو جس امام کو فالو کرتا ہے وہ اس کے مطابق عمل کرے، دوسرے کو اس پہ طنز کرنے یا اس پہ تنقید کرنے کا حق حاصل نہیں ہوتا ہے. تو ہم تو اصلی روایتیں بخاری مسلم میں جس پہ ساروں کا اتفاق ہے، جسے کوئی ضعیف نہیں کہتا، اس کی تائید میں وہ روایتیں لے کے آتے ہیں جن میں اختلاف ہے. آپ تو سٹارٹ ہی وہیں سے کرتے ہیں کہ جس میں اکثریت ضعیف. 24 محدثین نے ابن مسعود کی حدیث کو ضعیف کہا ہے. 24 ڈبل 12، سوری وہ یہ نہ ہو آپ کہیں وابی کے بھی 24 بنتے ہیں اور گد کے بھی 24 بنتے ہیں، حروف ابجد. ڈبل 12 جن میں احمد بن حنبل جیسے بڑے امام، عبداللہ بن مبارک جو احمد بن حنبل سے بھی بڑے امام ہیں، امام حنیفہ کے اپنے شاگرد، ان کا قول 256 نمبر حدیث کے کانٹیکسٹ میں امام ترمذی نے نقل کیا کہ عبداللہ بن مبارک کیٹاگوریکلی کہتے تھے کہ رفع الیدین کرنے والے کی حدیث ثابت ہے اور نہ کرنے والے کی حدیث ثابت نہیں ہے. وہ کراچی کا مفتی کہتا ہے نہیں انہوں نے سند پہ بحث کی ہے. سرکار سند پہ نہیں، انہوں نے آپ کے پورے رفع الیدین کو فارغ کیا ہے. وہ کہتے ہیں ابن مسعود کی حدیث ثابت ہی نہیں ہے. اور امام ابو داؤد نے بھی کامنٹس نقل کیے وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى کہ یہ ابن مسعود کی حدیث ان معنوں میں درست نہیں ہے. اور یہی روایت مشکات والوں نے جب نقل کی، انہوں نے بھی ابو داؤد کے کمنٹس نقل کیے ساتھ. یہ لوگ اپنے جعلی مسئلوں کے ثبوت میں وہ روایتیں لے کے آتے ہیں جنہیں اکا دکا محدثین نے صحیح کہا ہوتا ہے، باقی صاحب نے ضعیف. ہم اپنے اصلی مسئلوں میں جن کی جڑ قرآن بخاری مسلم میں موجود ہوتی ہے، اس کی تائید میں وہ روایتیں لے کے آتے ہیں جن کے اوپر تھوڑا بہت اختلاف ہوتا ہے. ہماری اصل تو وہاں ہے. امام شافعی اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فقہ میں اختلاف رکھتے تھے. امام شافعی رفع الیدین کے قائل تھے، امام اعظم حنیفہ کہتے تھے کہ رفع الیدین منسوخ ہو گیا ہے اور حضور علیہ السلام کا آخری عمر کا عمل ناسخ ہے پہلی عمر کے عمل کا، تو لہٰذا یہ درست نہیں ہے. لیکن امام شافعی کہتے تھے میرے پاس یہ دلائل ہیں. خیر امام شافعی اپنے شاگردوں کے ہمراہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پہ آئے، تو وہاں جب نماز کا وقت ہوا تو امام شافعی نے نماز پڑھی تو رفع الیدین نہیں کیا. تو شاگردوں نے بعد میں سوال کیا کہ حضرت رفع الیدین نہیں کیا. فرمایا اتنے بڑے امام کے سامنے مجھے اپنی تحقیق پہ عمل کرتے شرم آتی. یہ ہمارے بزرگوں کا طریق تھا، یہ ان کے اندر توسع تھا، ان کا ظرف اتنا بڑا ہوتا تھا. ہم چھوٹے چھوٹے ظرف کے لوگ ہیں، بہت چھوٹے ہیں، پست قامت. 3 رکعت وتر جب پڑھتے آپ تب کیا کرتے ہیں تیسری رکعت میں؟ ہاں وہ ہے. عیدین کی نماز میں کتنی زیادہ تکبیر دیتے آپ؟ ہاں وہ ہے. تو پھر منسوخ کہاں سے؟ آپ تو ایک کے بعد ایک اب گناتے جا رہے ہیں، یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ. اچھا امام شافعی جو کرتے تھے ہاں وہ ہے. امام مالک جو کرتے تھے ہاں وہ بھی ہے. امام احمد بن حنبل نے جو کہا ہاں ان کو تو 1/4 علم تھا نا دین کا، وہ کیسا؟ ہاں وہ بھی ہے. پھر آپ کیسا بول رہے ہیں منسوخ ہے؟ تو اس کو تھوڑا ہاں یار بات تو صحیح ہے. مطلب اس نے کسی کی بات سن لی، وہ خود غیر شعوری طور سے روز ایک بار رفع الیدین کر رہا ایکسٹرا. اگر تکبیر اولا تو ٹھیک ہے تکبیر اولا، لیکن ایک بار اس میں تو کرتا ہے نا ویتر میں، اور عیدین میں تو کرتا ہے 2 بار سال میں. تو اس کو پھر کلک ہوتا ہے یار بات صحیح ہے. ایک صاحب آئے بولے سینے میں ہاتھ باندھ. ایوری سین مین اینڈ ایوری وائز مین نے کہا تھا کہ مجھے میرے جو کفن ہے نا اس نے میرے ہاتھ بائے رکھی. 11 ایگزامپل مجھے پتہ ہے کہ میرے بچوں کو پتہ چل جائے کہ اینڈ میں کچھ نہیں ہوتا. یہ ہے رفع الیدین جو کرتے ہیں ہم. ہر مسلمان بچوں کو بتایا جاتا ہے نا عرب میں، ہمیں یہاں پہ نہیں بتایا جاتا، مجھے نہیں پتا. میں یہ بچپن کی ٹریننگ تھی کہ رفع الیدین کرنا ہے نا تو یہ اللہ کو بتانا ہے کہ میں خالی ہوں، میں خالی ہوں تیرے سامنے. اللہ ایسے کھڑے ہوتے ہیں نا، ناک سے ناک لگی ہوئی ہے اور اللہ ہمیں ایسے ہاتھ کرتے ہیں کہ یہ اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. یہ ہے رفع الیدین کا مطلب. سو دس از اے بلینئر. کیا کہے گا کہ بینک اکاؤنٹ میں کروڑوں رکھے ہیں، اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. کس منہ سے ہم باتیں کرتے ہیں؟ سو اٹس اے ویری بگ پرابلم آف فلاسفی. اینڈ کوئی بڑا روایت بھی نہیں ملنی چاہیے کیونکہ وہ تو عام سنت ہے جو جاری تھی. روایت تو اسی چیز کی ہوگی، یعنی اخبار احاد کی روایتوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو کبھی کبھی کی گئی، اسی کا ذکر ہوگا.
عام طور پر جب آدمی نے دیکھا اس نے بیان کر دیا. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رفع یدین بھی کرتے تھے، بلکہ میں نے تو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ سجدے سے اٹھتے ہوئے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع یدین کی روایتیں ہیں. کوئی حرج کی بات نہیں، ضرور کریں، لیکن عدم رفع یدین تو عام سنت ہے، اس کے لیے کوئی روایت کیوں ہونی چاہیے؟ کوئی روایت نہیں ہونی چاہیے، ہوتی تو تعجب ہوتا. اگر ہم اس میں حکمت کیا ہے؟ نہیں شروع میں تو ایک جو ہے تکبیر، ہاتھ اوپر کرنا، رفع یدین کرنا، اس کو تو لازم قرار دیا گیا ہے، لیکن یہ بعد میں آگے اختیاری طور پہ اس کی وجہ کیا ہے؟ نماز میں طریقہ یہی اختیار کیا گیا ہے کہ اس کے کچھ اعمال جاری کر دیے گئے ہیں، کچھ اذکار جاری کر دیے گئے ہیں، باقی کے معاملے میں آپ کو اختیار دیا گیا ہے. تو یہ اختیار جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. دیر از اے مسکنسیپشن کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رفعتین اس لیے کیا جاتا تھا کیونکہ لوگ جب نماز پڑھنے آتے تھے تو ان کے بغل میں بت رکھتے تھے، تو بت کو گرانے کے رفعتین کیا جاتا تھا. یہ کدھر بھی حدیث میں نہیں لکھا ہوا ہے، کوئی بھی صحیح حدیث میں لکھا ہوا ہے. اگر مان لو یہ بات صحیح بھی ہے کہ لوگ بت پکڑ کے لے کے آتے تھے تو اسی لیے رفعتین کرنا چاہیے، تو ہر فرقے کے لوگ جب نماز پڑھتے شروع میں جب اللہ اکبر کرتے ہیں تو ہاتھ تو کان تک اٹھاتے ہی ہے. تو جب ہاتھ کان تک اٹھاتے ہیں when they raise the hand تو بت آٹومیٹک گر جاتے، تو پھر سے رفعتین کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تو یہ کہنا کہ people used to do رفعتین because they were idols in their armpit is totally wrong. It's not mentioned in the hadith. The reason why Muslims should do رفعتین, it is because mentioned in the Sahih hadith of Sahih Bukhari in volume number 1 in the book of Salah. The Prophet whenever he offered Salah, when he prayed, he did رفعتین. So based on this Sahih hadith, every Muslim when they offer Salah, they are supposed to do رفعتین. جی بہت شکریہ آپ کی کال کا. اور نواب شاہ سے جرمنی بالکل ہی حدیث ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن وہ بھی حدیث ہے حضور نے منع فرمایا کہ کیا ہاتھ اٹھا رہے ہو. تو صرف ایک حدیث تو نہ پڑھا کرو نا. لیکن اصل یاد رکھو کہ یہ کوئی واجب فرض نہیں ہے، اس لیے جھگڑا نہ کیا کرو. جو لوگ رفع یدین کرتے ہیں اللہ مبارک کرے اور اللہ ان کی نمازیں بھی قبول فرمائے، اور جو نہیں کرتے ہیں الحمدللہ ان کے پاس بھی حدیث رسول اللہ ہے. اور ان کے پاس سب سے بڑی دلیل جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جو جلیل القدر صحابی ہیں اور فقہاء صحابہ میں ہیں، انہوں نے نماز پڑھ کے دکھائی اور صرف پہلی دفعہ اٹھائے پھر نہیں اٹھائے.